اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یہ اسم ہوتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب اس سے آگے جو ہے نا، یہ مفرد کی دوسری قسم ہے فعل، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ درمیان میں سے میں نے کہا تھا جامد مصدر مشتق ہے، تو ان کو نہ چھیڑیں۔ یہ آپ کو صرف کے اندر سمجھ آ جائیں گے، نہ بھی سمجھ آئے یہ میں آپ کو کچھ عرصے کے بعد ادھر لے کے آؤں گا، آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گے۔ فعل بھی وہی چیز ہے جو اسم کی تعریف ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ناصارہ، اس نے مدد کی ماضی میں، ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، حال اور مستقبل کا اس کے اندر معنی ہوتا ہے۔ ضربہ، اس نے مارا ماضی میں، یضربو، مارتا ہے یا مارے گا موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں۔ مثال کے طور پہ ناصرہ کا لفظ ہے۔ اب ناصرہ کا معنی ہے اس مرد نے مدد کی ماضی میں۔ یہ ماضی میں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اردو خود ماضی والا مطلب دے رہی ہوتی ہے۔ اس مرد نے مدد کی ماضی میں۔ اب یہ ایک لفظ ہے، اگر ہم اس کا دیکھیں تو ہمیں معنی سمجھ آ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ہمیں جوڑنے کی چیز ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ ضربہ ہے، اس بندے نے مارا، اکیلا لفظ ہے، معنی دے رہا ہے۔ آپ کو ایک سادہ سی میں مثال یہ دے دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ جو ماضی ہے نا، اس کی یونیفارم یہ ہے، اس کے اوپر 3 زبریں آ جاتی ہیں۔ یہ ماضی کی ایک یونیفارم ہے۔ جس لفظ نے یہ یونیفارم پہنی ہوئی ہے ہم اسے ماضی کہہ دیں گے۔ آپ کالج میں چلے جائیں، اگر آپ کی یونیفارم انہی سٹوڈنٹس والی ہے، آپ کو سب لوگ سٹوڈنٹ ہی سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سے ہٹ کے لباس پہنے، آپ کو سمجھیں گے کہ آپ پروفیسر ہیں۔ یونیفارم بدل گئی۔ آپ کے پاس اگر یہ یونیفارم جو ہے نا، یہ 3 پیس یونیفارم، کسی لفظ نے یہ والی یونیفارم پہنی ہوئی ہے، ہم کہہ دیں کہ یہ لفظ ماضی کا ہے۔ اس ماضی کی کچھ اور بھی یونیفارم ہے، لیکن ابھی آپ یہ 1-2 بھی یاد رکھ لیں، وہی بہت ہیں۔ دوسری اس کی یونیفارم یہ ہے، پہلا زبر ہوتا ہے، دوسرا زیر ہوتا ہے، تیسرا پھر زبر ہوتا ہے۔ دوسری یہ اس کی یونیفارم ہے۔ اگر یہ یونیفارم کسی لفظ پہ آ جائے، سمجھ لینا کہ یہ ماضی ہے، اس کے اندر ماضی کا معنی پیدا ہو گیا۔ یہ دیکھیں لفظ ضربہ ہے، اس نے وہی ماضی والی یونیفارم پہن لی، لفظ جو ہے نا ماضی کا بن گیا۔ اور آپ بناتے ہیں واضع، 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 وہی یونیفارم اس کے اوپر لگا دیں گے، لفظ ماضی کا بن جائے گا۔ ینصرو کے اندر موجودہ زمانے کا معنی اور یعنی پریزنٹ اور فیوچر کا معنی کہاں سے آیا، اور اسی طرح یضربو کے اندر یہ والا معنی کہاں سے آیا، اس کا معنی یعنی کہ پریزنٹ والا اور فیوچر والا معنی کہاں سے آیا۔ اسی ماضی کے شروع میں اگلی چلیں اور بات سمجھ لیں کہ یہ مضارع اور یہ پریزنٹ اور فیوچر والا معنی کہاں سے آ جاتا ہے۔ جو لفظ آپ کے پاس ماضی کا ہے، ناصرہ لفظ آپ کے پاس ماضی کا تھا کیونکہ یونیفارم ماضی کی تھی، 3 پیس۔ اسی کے شروع میں یا لگ جائے، اسی کے شروع میں نا 4 حرف ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اتین۔ اتین، اتین جو ہے نا، یہ 4 حرفوں کو جوڑا گیا ہے۔ نمبر 1 الحمزہ، نمبر 2 تا، نمبر 3 یا، نمبر 4 نون۔ ان 4 میں سے کوئی حرف اسی ماضی کے شروع میں لگا دیا جائے تو پھر اس کے اندر
پریزنٹ اور فیوچر کا معنی آ جاتا ہے. مثلا ناصرہ تھا، شروع میں یا لگا دو، لفظ ینصرو ہو جائے گا. یہ اعراب بدلے گا، اعراب جو ہے نا وہ آپ کو نحو کے اندر، علم و صرف کے اندر یاد ہو جائے گا، اس کا ٹینشن نہیں لینی. صرف میں آپ کو ایک سمجھ دے رہا ہوں کہ یہ معنی کیسے بن جاتے ہیں. لفظ بنے گا ینصرو. اب اس کے اندر پریزنٹ فیوچر کا معنی آ گیا. یا لگا دو، ینصرو ہو گیا. تا لگا دو، تنصرو ہو گیا. حمزہ لگا دو، انصرو ہو گیا. نون لگا دو، ننصرو ہو گیا. آگے وہی ناصرہ ہے، ننصرو ہو جائے گا. تو اس طرح پھر جو ہے نا اس کے اندر پریزنٹ اور فیوچر کا معنی آ جائے گا. اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے، یہ آپ تھوڑے ہی دنوں میں دونوں کی گردانیں پڑھیں گے. فعلا سے گردان پڑھیں گے اور یفعلو سے گردان پڑھیں گے. اسی طرح فعلا کا لفظ ہے. چلیں جی، اس نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے ماضی کی. اسی کے شروع میں چاروں کو لگا کے دیکھو. یا لگا دو، یفعلو بدل گیا، پریزنٹ فیوچر کا معنی. تفعلو معنی بدل گیا، زمانہ بدل گیا. افعلو زمانہ بدل گیا. نفعلو زمانہ بدل گیا. یہ باقی آپ لوگوں کے ذہن میں ابھی یہ شاید بات ہو کہ ہمیں کیسے لفظ سے کیسے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ماضی کا ہے. تو میں نے آپ کو ایک موٹا موٹا آئیڈیا فی الوقت یہ بتا دیا ہے. اس طرح کے 3 حرف جو جڑے ہوئے ہوں اس کے اندر ماضی ہوتی ہے، ورنہ ماضی کچھ اور بھی ہوتی ہیں، لیکن فی الوقت ہمیں جو ہے نا سمجھنے کے لیے اتنا ماضی کا تعارف بہت ہے. چلیں میں فعل کی پہلے آپ کو 2-4 علامات بتا دیتا ہوں. فعل کی علامات تو ٹوٹل 8 ہیں. کہ فعل جو پہلے ہم نے پڑھا اس کا تعلق تو معنی کے ساتھ ہے نا، کہ فعل کا اگر ہمیں معنی آتا ہو تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اس فعل ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ یہ وضاحت یہی کر رہے ہیں نا کہ دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کا معنی پتہ چل جائے، اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. تو ان دونوں چیزوں کا تعلق تبھی ہے جب ہمیں اس لفظ کا معنی آتا ہو. معنی دیکھ کر کے ہم سوچیں گے کہ بھائی معنی سمجھ آ گیا یا کوئی اور لفظ ساتھ چاہیے. معنی ہی سوچ کر کے ہم بتائیں گے اس میں کوئی زمانہ تھا کہ نہیں تھا. لیکن وہی ہے امینی صاحب، وہی وظیفہ جو 3-4 منٹ کا وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ بڑا کامیاب وظیفہ ہے. اگر آپ اسے 2-3 منٹ میں پڑھ لیں گے پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے نا فعل سمجھ آنے لگ جائے گا. اب آپ کو کہیں سے تویز نہیں لینا کہ کوئی تویز دے دو جی قاری صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب مجھے فعل کی سمجھ نہیں آتی، میں فعل سمجھنا چاہتا ہوں. اس تویز کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میں آپ کو ایک تعویذ دے رہا ہوں بلکہ وظیفہ دے رہا ہوں. یہ وظیفہ ہم نے 2-3 منٹ میں پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد دیکھنا آپ کو فعل کی سمجھ آ جائے گی. چلیں جی، وہ وظیفہ یہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا. وہ یہ ہے کہ شروع میں قد ہو، جیسے قد سمیع اللہ، یہ شروع میں جو قد آ جائے گا اس کے بعد فعل ہوگا. شروع میں سین یا سوفا ہو، جیسے سا یعلمون، سوفا یعلمون، یہ سین داخل ہو گیا یعلمون پہ، یعلمون فعل ہو گیا. سوفا داخل ہو گیا یعلمون پہ تو سوفا یعلمون جو ہے وہ فعل ہو گیا. تو جس لفظ کے شروع میں سین ہو یا سوفا ہو وہ بھی فعل ہوگا. تیسری علامت ہے تا ساکنہ ہو، جیسے ناصارت، ناصارت اس میں تا ساکن ہے، یہ بھی فعل ہے. تو یہ 3 علامات فی الوقت میں نے آپ کو بتائی ہیں، ویسے تو 8 ہیں لیکن وہ آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئیں گی. اور یہ جو ہے نا یعلمون، ناصرت، یہ آپ نے تھوڑے دنوں میں جب 2 گردانیں پڑھ لینی ہیں آپ کو یہ سب صیغوں کا آئیڈیا ہو جائے گا، سب الفاظ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیا ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ یہاں دیکھیں تو ضربہ یہ لفظ ہو جائے گا ماضی کا، کیونکہ یہ وہی یونیفارم ہے تو یہ فعل ہو گیا. لفظ اللہ اسم ہو گیا کیونکہ الف لام ہے. مثلا یہ اسم ہو گیا کیونکہ تنوین ہے. یہ دیکھیں لا تحسبن، یہ فعل بنے گا اس لیے کہ شروع میں تا آ رہا ہے، لا کو ہٹا دیں. سنذهب، یہ شروع میں سین آ گیا، آگے وہی جو ہے نا نذهب کا لفظ کھڑا ہے تو یہ فعل ہو جائے گا.
قد باعثا، باعثا کے اوپر وہی تین جو ہے نا اعراب کھڑے ہیں، یہ ماضی ہو گیا، یہ فعل ہو گیا۔ یہ جالا ست، جو تا کے نیچے زیر ہے نا، یہ زیر اصل نہیں ہے، اصل میں یہ تا ساکن ہے، یہ تا اصل میں ساکن ہے۔ اس کی وضاحت میں کبھی کروں گا، ابھی فی الوقت آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ یہ اور مثالیں آئیں گی انشاءاللہ، وہاں پہ میں آپ کو سمجھا دوں گا، یہ نہیں کہ ابھی گزر گئی پھر بعد میں کون کھولے گا اس سلائیڈ کو۔ تو یہ اصل میں تا ساکن ہے، تو جالست تا ساکن ہے اینڈ پہ، لہٰذا یہ بھی فعل ہو گیا۔ راجا، یہ بھی فعل ہو گیا۔ یہ رأیتو فعل ہے، لیکن یہ آپ کو تھوڑے دنوں میں ٹھہر کے سمجھ آئے گا۔ یل ابو، یہ بھی فعل ہے، شروع میں وہ یا آ گیا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ یا اتین لگ جاتے ہیں ماضی کے شروع میں، تو پھر وہ ماضی سے نکل کر کے حال اور مستقبل میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو اتین، حرف اتین شروع میں لگتے ہیں نا، یہ چوتھی علامت ہے فعل کی، اس کو بھی یاد کر لیں۔ تو یہ حرف اتین شروع میں ہے، اس لیے یلابو فعل ہے۔ یدرسو فعل ہے کیونکہ شروع میں حرف اتین میں سے یا آیا ہے۔ لابسا، یہ بھی فعل ہے کیونکہ یہ وہ عالمہ والی یونیفارم ہے۔